نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم ويل للمطففين الذين إذا اقتالوا على الناس يستوفون وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور پاک صاحب لولاق احمد مجتبیٰ مکین گنبد خضرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ ضد السلام پیش کرنے کے بعد قابل احترام حضرات سامعین عظام بزرگوں اور دوستوں، آج 8 جمادی الثانی 1442 ہجری جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ آپ کے سامنے قرآن پاک کی 83 نمبر سورہ المطففین قرآن پاک کا 30واں پارہ ہے، اس کی چند ابتدائی آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک معاشرتی برائی کا تذکرہ فرمایا ہے اور اس کی اصلاح کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت اور بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ الَّذِينَ إِذَا اقْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وہ لوگ جو جب کیل کرتے ہیں، ناپتے تولتے ہیں اپنے لیے تو لوگوں سے پورا مال لیتے ہیں۔ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب لوگوں کو دینے کے لیے ماپ تول کرتے ہیں، کیل کرتے ہیں تو اس ٹائم یعنی کہ ڈنڈی مارتے ہیں، کم کر کے مال دیتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ گمان نہیں کرتے اس بات کا کہ اولئک انہم مبعوثون، کہ ان کو ایک دن ضرور اٹھایا جائے گا، یعنی ایک دن ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اور اٹھا کر کیا کیا جائے گا، لیوم عظیم، ایک بہت بڑے دن، عظمت والے دن یعنی قیامت والے دن، جب ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ سارے کے سارے دونوں جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے۔ جس دن لوگوں کو قبروں سے اٹھا کر اپنی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا، اس دن یہ ناپ تول میں کمی کرنے والے، ڈنڈی مارنے والے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا حساب دیں گے۔ انسان کی زندگی میں جو معیشت ہے اس کا ایک خاص دار و مدار ہے۔ انسان کی زندگی کا دار و مدار ہی انسان کی معیشت پر ہے، انسان کے کھانے پینے پر ہے، کاروبار پر ہے، زراعت پر ہے، لین دین پر ہے۔ بندہ ایک چیز کسی کو دیتا ہے، دوسرے سے وہ چیز لیتا ہے، پیسے دے کر کوئی چیز لیتا ہے یا پیسے سے پیسہ لیتا ہے، یا کوئی بھی اجناس یعنی کہ گندم آپس میں لیتے دیتے ہیں، باجرہ لیتے ہیں، اجناس باقی چیزیں لیتے ہیں، تو لینا دینا یہ انسانوں کے بیچ میں چلتا ہے۔ چونکہ یہ انسان ہے اور انسان معاملات کرتے ہیں، تو معاملات کرتے ہوئے اسلام نے بندہ مومن کو عدل اور انصاف کی تلقین کی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک انسان جو طاقتور ہے، مالدار ہے، امیر ہے، وہ غریب کی غربت کا مذاق اڑاتے ہوئے اس کے ساتھ زیادتی کرے اور ناپ تول میں کمی کرے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ تشریف لائے تھے مکہ سے ہجرت فرما کر، تو مدینے میں جو لوگ تھے، کاروباری لوگ تھے، چونکہ اس ٹائم زیادہ تر مدینہ شریف میں کاروبار یہودیوں کا تھا اور منڈیاں انہی کے جب وہ ہاتھ تھیں، لہٰذا وہ لوگ تو ناپ تول میں کمی کرتے ہی تھے، تو ان کو دیکھا دیکھی جو اہل کتاب باقی تھے وہ بھی ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیت بھی یہ نازل فرما کر اہل ایمان کو ڈرایا بھی اور ان کی اصلاح بھی کی کہ یہ جو کام ہے ناپ تول میں کمی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا ویل للمطففین، بربادی ہو، ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اب یہ خواہ دکاندار ہے یا ذمہ دار ہے، جو بندہ بھی ناپ تول کرنے میں کمی کرتا ہے وہ اس زمرے میں آتا ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ ویل کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ویل یہ جہنم کی وہ وادی ہے جس میں جہنمیوں کی پیپ بہتی ہے۔ وہ بندہ جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس یعنی کہ وادی کی سیر کرائے گا جہنم میں۔ جب اس جگہ میں جائے گا تو اس کو دنیا کے اپنے تمام اعمال یاد آئیں گے۔ فرمایا الذین اذا اقتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ جب لوگوں سے وہ اپنی کوئی چیز لیتے ہیں ناپ کر کے یا تول کر کے تو پورا لیتے ہیں، یعنی اس ٹائم وہ بڑے چاقو چوبند ہوتے ہیں، بہت ہوشیار ہوتے ہیں اور جاگ کر سامان لیتے ہیں کہ اگلا بندہ کہیں مجھ کو ڈنڈی نہ مار جائے۔ لیکن وَإِذَا قَالُوهُمْ، لیکن جب وہ خود کیل کرتے ہیں، تولتے ہیں، اب وازن یا پھر وزن کرتے ہیں، ناپ کر دیتے ہیں یا تول کر دیتے ہیں جب چیز، یخسرون، تو اس ٹائم وہ یعنی کہ کم کر کے دیتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں اور اپنے گاہک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ مثال کے طور پر لچکدار کپڑا ہے، اس کو اگر کھینچ کر یعنی کہ اس کو اگر یعنی کہ ماپا جاتا ہے تو کھینچنے سے، جیسے کہ ربڑ ہے، ربڑ لاسٹ تک جیسے ہم دکان سے لیتے ہیں، اگر میٹر لاسٹ تک لینا ہو اس کو نیچرل کنڈیشن پر رکھیں تو وہ 1 میٹر بنے گا، لیکن اگر جب تھوڑا سا کھینچ کر کیل کیا جائے گا تو آدھا میٹر بھی میٹر بن جاتا ہے کھینچنے کے ساتھ۔ جو دکاندار تھوڑا کھینچ کر پیمانہ رکھتا ہے، فرمایا وہ بندہ اس زمرے میں آتا ہے جو ناپ تول میں کمی کر رہا ہے۔ اب اس کا تعلق ہمارے ترازو کے ساتھ بھی ہے، اب اس کا تعلق ہمارے ان ٹینوں کے ساتھ بھی ہے جس کے ساتھ ہم گندم ہو، باجرہ ہو، جو ہو یا کوئی بھی چیز ہو جس کو ہم ناپتے تولتے ہیں، اور اس کا تعلق ہمارے آج کے اس جدید دور میں برقی جو ہمارے آج کل وہ آ گئے ہیں تولنے کے آلات، ان کے ساتھ ہے جس میں یعنی کہ میٹر لگا ہوتا ہے، تو میٹر کی سیٹنگ کو بندہ چینج کر دے۔ پیٹرول پمپ کے اوپر یہ بددیانتی آج کل عام ہے کہ لیٹر جب ہم پیٹرول لینے کے لیے پیسے دیتے ہیں تو پیسے تو وہ لیٹر کے لے لیتے ہیں، لیکن انہوں نے سیٹنگ اس قدر کی ہے کہ اگر وہ لیٹر آپ موٹر سائیکل کی ٹینکی میں ڈلوانے کے بجائے بوتل میں ڈلوائیں تو آپ اگر اس 1 لیٹر کو اصل 1 لیٹر کے ساتھ جب آپ وزن کریں گے تو پیٹرول پمپ والا آپ کا وہ لیٹر کم نکلے گا۔ اس لیے کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اس میٹر کے اندر ایسی ایڈجسٹمنٹ کر دیتے ہیں، تبدیلی کر دیتے ہیں، جس سے اب ایک موٹر سائیکل والے کو، ایک گاڑی والے کو تو نہیں معلوم پیٹرول سیدھا جا رہا ہے ٹینکی کے اندر، لیکن ان کی وہ بددیانتی جو تھوڑی بددیانتی کر کے ان کے لیے بہت زیادہ دنیا کے مال کا سبب بنتی ہے، تو دنیا کے اس مال کو جمع کرنے کے لیے وہ لوگوں کی اس شرافت کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ میرے عذاب اور میرے اس وبال کے ذمہ دار اور حقدار ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ دکان پر ایک ملازم رکھتا ہے، اپنا سیل مین کے طور پر ایک آدمی ملازم رکھتا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ یہ لین دین میں کمی بیشی کرتا ہے، تو اس بندے کے اس برے فعل کا وبال اور گناہ بھی اس مالک دکان پر آئے گا جس نے اس بندے کو ہائر کیا ہے۔ جناب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ پیشے کے اعتبار سے کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے. بہت بڑے عالم، فاضل، مفتی اور فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ تجارت کیا کرتے تھے. جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ کرام میں سے ہیں اور سرکار کے بہت ہی لاڈلے صحابہ ہیں، اور ان کا جو ذریعہ معاش تھا وہ تجارت تھا. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی تجارت کیا کرتے تھے. تو صحابہ کرام کے اندر مختلف صحابہ کرام مختلف کام کیا کرتے تھے. کوئی آہنگری کا کام کرتا ہے، کوئی چمڑے کا کام کرتا ہے، کوئی کپڑے کا کام کرتا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی جب وہ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، کپڑا آیا کہیں سے تو ایک کپڑے کا تھان تھا جس میں وہ کہیں سے کپڑا کٹا ہوا تھا، جس میں یعنی کہ ٹکڑے تھے اور سوراخ بنے ہوئے تھے، یعنی کہ وہ بالکل سلامت کپڑا نہیں تھا. تو آپ نے یعنی کہ اپنے شاگرد کو بتایا ہوا تھا کہ یہ جو تھان آیا ہے اس تھان میں نقص ہے، اس کو جو ہے وہ اوریجنل ریٹ پر نہیں ہم نے بیچنا. آپ ایک دن نماز پڑھنے کے لیے گئے تو پیچھے سے گاہک آ گیا، کپڑا اس نے مانگا تو اس یعنی کہ آپ کے سیل مین نے وہ کپڑا وہ تھان اس بندے کو دکھایا. اب جو ظاہر دکھائی دے رہا تھا سٹارٹ سے شروع سے وہ کپڑا ٹھیک تھا، کپڑا اچھا تھا. تو اس نے پوچھا کہ یہ کپڑا کس بھاؤ پہ ہے؟ تو جو بھاؤ مارکیٹ میں چل رہا تھا اس سیل مین نے بتایا کہ یہ اس نے دینار کا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی مجھ کو یہ منظور ہے. اس نے اتنے دینار دیے اور وہ کپڑے کا تھان لے کر چلا گیا. امام صاحب جب واپس نماز پڑھ کر پلٹے تو آپ نے دیکھا کہ وہ تھان موجود نہیں ہے. آپ نے پوچھا بھائی یہاں پر ایک تھان پڑا تھا کپڑے والا، وہ کدھر ہے؟ کہا حضور وہ تو بک گیا. کہا کتنے کا؟ تو اس نے وہ جو تھان کے پیسے تھے، جو دینار تھے، جو شریفیں تھیں، وہ نکال کر جب آپ کے سامنے رکھی نا تو دیکھیں آپ کا تقویٰ، پارسائی، نیکی، تقویٰ اور اللہ تعالیٰ کا ڈر دیکھیں کہ آپ سر پکڑ کر بیٹھ گئے. آپ نے کہا تو نے تو بہت بڑا ظلم کر دیا میرے ساتھ، تو نے تو میری بہت سی عبادتوں اور ریاضتوں پر پانی پھیر دیا. اب میں نے تم کو بتایا بھی تھا کہ یہ اس ریٹ پر ہم نہیں دینا، یہ ہاف ریٹ پر دینا ہے کیونکہ اس کپڑے کے اندر نقص پایا جاتا ہے. آپ نے کہا کہ اب اس جب وہ بندے کو ڈھونڈ جس بندے کو تو نے وہ کپڑا بیچا تھا، تب تک تیرا جو ہے وہ یعنی کہ اس دکان سے تعلق بھی بند ہوگا. اور آپ نے اپنی دکان کو اتنے دنوں تک بند کر دیا جتنے دن تک وہ بندہ نہ ملا. جب وہ بندہ ملا تو آپ نے اس بندے سے معذرت کی، کہا کہ میرے اس یعنی کہ ملازم کو نہیں تھا معلوم کہ اس کپڑے کا ریٹ کیا ہے اور اس میں کیا کیا عیب ہے، تو اس نے آپ کو اصل قیمت پر دے دیا. لہٰذا آپ ہماری معذرت بھی قبول کریں اور اپنے آدھے پیسے بھی واپس لے لیں. یہ ہمارے بزرگان دین کا تقویٰ تھا لین دین کے معاملے میں. لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ ایک چیز ایک دو تین کوالٹیوں کے اندر آج آ گئی ہے. یعنی کہ آج اندازہ لگا لیں، مثال کے طور پر چینی ہماری ہے، موٹی چینی آ گئی ہے، پتلی چینی آ گئی ہے. تو اس چینی کے ایک دکان پر ایک ریٹ ہے، دوسری دکان پر دوسرا ریٹ ہے، تیسری دکان پر چلے جائیں تو تیسرا ریٹ ہو جائے گا. تو ہم مسلمان ایک ہی چیز کو 2 3 4 جہاں پر ہمارا یعنی کہ دو لگتا ہے ہم اس چیز کو اپنی مرضی کے حساب سے بیچتے ہیں، سیل کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا یعنی کہ ان کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، ایک دن سرکار منڈی میں گئے تو تاجر سارے بیٹھے تھے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تاجروں کو مخاطب کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کے ساتھ تھے. آپ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خمسن بے خمسن، فرمایا کہ 5 ایسے کام ہیں جن 5 کاموں کے ساتھ 5 اللہ تعالیٰ کے عذاب فوراً نازل ہو جاتے ہیں. اگر یہ 5 کام کوئی کرے گا یا ان میں سے کوئی کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ فوراً اس قوم کو اپنی گرفت میں لے لے گا. وہ 5 کیا ہیں؟ سرکار نے فرمایا ما نقض قوم العہد الا سلط اللہ علیہم عدوہم، فرمایا جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنائے ہوئے وعدے یا آپس میں عہد و پیمان کو توڑے گی، جب قوم وعدے کی کوئی قدر نہیں کرے گی، وعدہ کر کے وعدہ ایفا نہیں کرے گی، وعدہ پورا نہیں کرے گی، تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر اس کے دشمن کو مسلط کر دے گا.
آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ ہر بات پر ہم وعدے کر لیتے ہیں، قسمیں اٹھا لیتے ہیں، لیکن ہم کو وعدے کی اہمیت کا احساس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے صاف لفظوں میں فرمایا اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، اپنے وعدوں کو پورا کرو کیونکہ وعدے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کل روز قیامت تم سے سوال کرے گا۔ تو فرمایا جو لوگ وعدہ پورا نہیں کرتے، وعدہ کر کے وعدہ توڑ دیتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، جس قوم میں یہ مرض آ جاتا ہے وعدہ پورا نہ کرنے کا، اللہ تعالیٰ اس قوم پر اس کے دشمن کو مسلط کر دیتا ہے۔ آج بحیثیت مسلمان یا بحیثیت قوم اگر دیکھا جائے تو مسلمان کس قدر عالم کفر کے شکنجے میں کسا ہوا ہے، اور کافر مسلمانوں کی اس حالت زار پر عالمی لیول پر ہنس رہا ہے، اور مسلمان بے بسی اور بے کسی کا یعنی مجسمہ بنا ہوا ہے۔ تو اس بے بسی اور بے کسی کے پیچھے جو چیز مین چیز جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے وہ ہماری اسلام سے دوری ہے اور دین اسلام سے ہماری غفلت ہے۔ اگر آج بھی مسلمان اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ وابستہ کر لے، حقیقی معنوں میں اسلامی تعلیمات پر عمل کر لے، تو آج بھی اللہ تعالیٰ مسلمان کو عزت و سرخروی عطا فرمائے گا۔ آج ہماری کمزوری کا سبب یہ ہے کہ ہم لوگ نام کے مسلمان ہیں۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا ایک وقت میری قوم پر آئے گا کہ اس قوم میں اسلام بس نام کا رہ جائے گا اور دین بس رسم کے طور پر رہ جائے گا اور قرآن بطور درس رہ جائے گا۔ مسجدیں لوگ بنائیں گے بہت خوبصورت ہوں گی لیکن وہ مسجدیں اللہ کے ذکر سے خالی ہوں گی۔ تو وہ وقت آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، نام کے مسلمان بھی ہیں، رسمی طور پر ہم دین کو بھی اپنا لیتے ہیں اور درس کے طور پر قرآن کو پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں نہ نام کے لیے، نہ رسم کے لیے اور نہ درس کے لیے آئی تھی، بلکہ یہ ساری چیزوں کا ایک مقصد تھا وَيُزَكِّيهِمْ کہ یہ بندہ مومن کا تزکیہ کرتی، مسلمان کے بندے کے دل کو صاف کرتی۔ اور جب ہمارا اندر صاف ہو جائے، ظاہر صاف ہونے سے کام نہیں بنتا، حقیقت میں انسان کی کامیابی اس بات میں ہے کہ انسان کا باطن صاف ہو جائے، اندر صاف ہو جائے۔ اگر اندر کالا ہے، اوپر سے آپ جتنے بھی پرفیوم لگا لیں، جتنے بھی اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کر لیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی نگاہ رحمت ساتھ نہیں دیکھے گا۔ انسان کے دل کا صاف ہونا اور دل کی تختی کا پاک ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جو قوم وعدے توڑ دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس قوم پر اس کے دشمن کو مسلط کر دیتا ہے۔ وَلَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا افشا فیہم الفقر۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو قوم اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ اور فیصلے کرتی ہے، یعنی کہ جس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا ایک حکم آ گیا اس اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے فیصلے جو قوم کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم پر فقر، بھوک، افلاس، غربت اللہ تعالیٰ طاری فرما دیتا ہے۔ وَمَا ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِيهِمْ إِلَّا ظَهَرَ فِيهِمْ الطَّاعُونَ، اور جس قوم میں اعلانیہ یعنی کہ فوش کام جس میں زناکاری، بدکاری اور تمام یہ بے حیائی اور بے غیرتی کے کام جس قوم میں عام ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس قوم میں ایسی بیماریاں پیدا کر دیتا ہے جس بیماری کا پہلے کبھی نام و نشان بھی نہیں سنا ہوگا۔ طاعون جیسی بیماری، یہ کرونا وائرس آ جائے یا ڈینگی آ جائے، یہ آج سے 20 30 40 سال پہلے باغبوں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا کہ ایسا بھی کوئی مرض ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے جس قوم میں یعنی بے حیائی سر جب وہ اٹھا کر بات کرے، اور جس قوم میں فیشن اور یہ لاؤبالی کی حرکات عام ہو جاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس قوم میں ایسی ایسی بیماریاں پیدا کر دیتا ہے جس بیماری کا پہلے نام و نشان تک نہیں ہوتا۔ وَمَا تَفَفُ الْكَيْلَ إِلَّا مُنِعُ النَّبَاتَ، اللہ فرماتا ہے کہ جس قوم میں یعنی کہ جو قوم ناپ تول کرنے میں کمی کرتی ہے، تاجر لوگ، دکاندار لوگ یا یعنی کھیتی باڑی کرنے والے ذمہ دار لوگ جب لین دین میں کمی بیشی کرتے ہیں
تو وہ لوگ جب ایسا کام کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی نباتات کو روک لیتا ہے، ان کی کھیتی کو روک لیتا ہے، قحط سالی میں قوم مسلط ہو جاتی ہے، اور قحط سالی کی وجہ سے نباتات اور انسان کے باغات میں اور اس کی فصلوں میں اللہ تعالیٰ برکت اٹھا دیتا ہے۔ وَأَخِذُوا بِالسِّنِّينَ، اور اس قوم کو قحط سالی کے اندر پکڑا جاتا ہے۔ وَلَا مُنِعُوا الزَّكَاةَ إِلَّا حَبَسَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْمَطَرَ، اور جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی اللہ تعالیٰ اس قوم سے بارش کو روک لیتا ہے۔ یہ 5 ایسے کام ہیں، سرکار نے فرمایا جو قوم بھی ان کاموں میں سے کسی کام میں مبتلا ہوگی اللہ تعالیٰ اس قوم کو فوراً اپنے عذاب کے شکنجے میں کس لے گا۔ تو آج ہماری جو گفتگو کا موضوع ہے وہ ناپ تول میں کمی کرنا ہے، اور اس کا تعلق ڈائریکٹلی تاجروں کے ساتھ ہے، دکانداروں کے ساتھ ہے، اور ذمہ داروں کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے 2 پیمانے بنائے ہوئے، ایک آدمی تھا مدینے میں جس کا نام تھا ابو جوہینہ، اس نے 2 یعنی کہ باٹ بنائے ہوئے تھے، 2 پیمانے بنائے ہوئے تھے۔ جب کسی سے کوئی چیز لینی ہوتی تھی تو ایک پیمانے کے ساتھ 1 سا 4 کلو کا ہوتا ہے، 1 سا والا اس نے علیحدہ یعنی کہ پیمانہ بنایا ہوا، اور 1 سا والا علیحدہ پیمانہ بنایا ہوا۔ 1 سا میں 4 کلو آتے ہیں اور دوسرے میں 3.5 کلو آتے ہیں۔ جب کسی سے کوئی چیز لینی ہوتی تھی تو اپنے اوریجنل سا کے ساتھ لیتا تھا جس میں پورا وزن آتا تھا، لیکن جب دینے کی باری آتی تھی تو پھر کیا کرتا تھا؟ وہ دوسرا سا استعمال کرتا تھا جس میں تھوڑا کم یعنی کہ اجناس جاتی تھی، 3.5 کلو۔ بندے نے 4 کلو کے پیسے دیے، اس نے کہا کہ مجھے 4 کلو چینی دے دیں۔ اب جب اس نے تولی بظاہر 4 کلو ہی اس نے دے دی، لیکن حقیقت میں وہ 4 کلو نہ تھی بلکہ 4 کلو سے کم تھی۔ اب ترکڑی کے جس پلے میں دکاندار پتھر رکھتا ہے یا جو اس کا اپنا پیمانہ ہوتا ہے کلو کا، 2 کلو کا، 5 کلو کا، اگر اس طرف نیچے میں کوئی چیز وہ یعنی کہ مغناطیس لٹکا دے، یا کوئی کسی کپڑے میں کوئی یعنی کہ ایک پتھر یا کوئی باٹ وغیرہ نیچے لگا دے جس سے ظاہراً تو پتہ نہ چلے کہ اس میں اس نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو سمیع و بصیر ہے وہ تو دیکھ رہے ہیں نا۔ آپ ناپ تول میں جب کمی کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی اس امت کو اس کام سے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک بندے کو ادھار دیا، اس بندہ ادھار لے کر چلا گیا، کچھ عرصہ گزرا تو اس یعنی کہ محلے میں جس محلے سے اس بندے کا تعلق تھا اس محلے میں ایک فوتگی ہو گئی۔ امام صاحب جنازے کے لیے گئے، دن کا وقت تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی تو جنازہ تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ امام صاحب کو لوگوں نے کہا کہ آپ اس یعنی دیوار کے سائے کے نیچے آ جائیں، دھوپ ہے۔ آپ جب سائے کے نیچے آئے تو آپ نے پوچھا کہ یہ گھر کس کا ہے؟ بتایا کہ فلاں بندے کا گھر ہے۔ تو آپ فوراً اس سائے سے ہٹ کر دھوپ پر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا حضور کیا معاملہ؟ کہا یہ بندہ، اس بندے نے میرے ساتھ ایک معاملہ کیا ہوا ہے، مجھ سے اس نے کچھ ادھار لیا ہوا ہے اور ہمارا دونوں کا آپس میں لین دین چل رہا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں اس کے مکان کے سائے میں کھڑے ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی نگاہ میں اس کے مال سے زائد اس کے اس مکان کے سائے سے فائدہ حاصل کروں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا نہ لیا جاؤں۔ یہ ہمارے بزرگوں کا تقویٰ تھا، پارسائی تھی اور پرہیزگاری تھی، لیکن آج ہم مسلمان جس راستے پر چل پڑے ہیں اور آج ہمارا جو حال ہے وہ بہت ہی دیگرگوں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بربادی اور ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جب وہ لوگوں سے مال لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب لوگوں کو ناپ کر کے یا تول کر کے دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ انہم مبعوثون، کیا وہ اتنا بھی خیال نہیں کرتے، کیا وہ تاجر، دکاندار، وہ ذمہ دار، وہ لوگ جو ناپ تول میں اپنا کاروبار کرتے ہیں، کیا وہ یہ گمان نہیں کرتے کہ انہم مبعوثون، کہ ان کو ایک دن قبروں سے اٹھایا جائے گا؟ کیا انہوں نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے؟ وہ جو اپنے محلات بنا رہے ہیں رزق حرام کے ساتھ، کیا ان کو یہ گمان ہے کہ انہوں نے یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے؟ فرمایا نہیں، ایک دن لیوم عظیم، جو بہت بڑا عظمت والا اور دہشت والا دن ہے، جس دن سورج انسان کے بالکل نزدیک لایا جائے گا،
آج سورج کی پشت ہماری طرف ہے، یعنی کنڈ سورج کی ہماری طرف ہے اور سورج کا اصل منہ اوپر کی طرف ہے، اور جب چیتر ویساکھ کا مہینہ آتا ہے تو ہم اپنا منہ اپنے مکان سے باہر نہیں نکال پاتے، حالانکہ سورج ہم سے بہت دور ہے۔ اس کے باوجود اس سورج کی تمازت اور سورج کی حرارت اور گرمی ہم کو اتنے تکلیف پہنچاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایئر کنڈیشن ماحول میں رکھنے کو پسند کرتے ہیں۔ فرمایا آج تو تم اپنے آپ کو سہولت پہنچا سکتے ہو، کل اس دن کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس دن زمین تانبے کی طرح تاپ رہی ہوگی اور تمہارے وجود پر لباس بھی کوئی نہیں ہوگا، اور سورج کو کھینچ کر تمہارے نزدیک لا کر سورج کا چہرہ تمہاری طرف کیا جائے گا۔ آج سورج کی پشت ہماری طرف ہے اور چہرہ اوپر کی طرف ہے، پھر سورج کو چہرے کو پھیرا جائے گا، سورج نزدیک لایا جائے گا اور انسان کے بہت نزدیک لایا جائے گا۔ سرکار نے فرمایا اس دن لوگ اپنے اپنے اعمال کے حساب سے سورج کی حرارت کی وجہ سے اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ فرمایا وہ بہت بڑا دن ہوگا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ اللہ تعالیٰ کی روبرو کھڑے کیے جائیں گے، حساب کتاب والا دن ہوگا۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا بشیر، سرکار کی بارگاہ میں اکثر آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ چند دن گزرے تو وہ صحابی آئے، یعنی کہ 3-4 دن کا ناغہ ہو گیا۔ 3-4 دنوں کے بعد وہ آئے تو سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے تو سرکار نے وجہ بھی پوچھی کہ تم لیٹ کیوں آئے ہو اتنے دن کے بعد، کہاں گئے تھے، اور ساتھ دوسرا سوال یہ کیا کہ تمہارا رنگ کیوں پیلا پڑا ہوا ہے، تمہارے چہرے پر ہوائیں کیوں اڑی ہوئی ہیں، تم پریشان لگ رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ اس صحابی نے کہا حضور میرا اونٹ گم ہو گیا تھا، 3 دن میں اس اونٹ کو ڈھونڈ رہا ہوں اور میں یعنی کہ صحراؤں میں جنگلوں میں بھاگ رہا ہوں اس کو ڈھونڈنے کے لیے، اور مجھ کو وہ نہیں ملا تو 3 دن کے بعد میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا واقعہ تمہارے اونٹ کی وجہ سے تمہارا رنگ متغیر ہے یا کوئی اور وجہ؟ اس صحابی نے کہا نہیں یا رسول اللہ، حقیقت میں اونٹ ڈھونڈتا رہا ہوں، بھاگتا رہا ہوں، تو بھاگنے کی وجہ سے میں گرد آلود ہو گیا ہوں اور میرا چہرہ اس قدر رنگ تبدیل ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا ابھی تو تم 3 دن بھاگے ہو، تمہارا یہ حال ہے۔ اے سلیمان، اے بشیر میرے صحابی، اس دن کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جب ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا؟ تم آج اس اپنے دور کے اعتبار سے 3 دن بھاگی ہو تو تمہاری حالت یہ ہے، تو وہ ایک دن جو 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور جس دن تم لوگوں کو اللہ کے روبرو کھڑا کیا جائے گا اس دن تمہارے چہروں کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس یعنی کہ عظمت والے اور ہیبت ناک دن کے دہشت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لایا جائے گا تو ان کے وجود پر لباس کوئی نہیں ہوگا، قبروں سے جب اٹھیں گے تو ننگی ہوں گے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے عذرائے حیرت سوال کیا یا رسول اللہ، کیا لوگوں کو شرم اور حیا نہیں آئے گی کہ مرد عورتوں کو دیکھ رہے ہیں اور عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہیں تو وہ سارے عریاں ہوں گے، ننگے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ، اس دن کس کو کسی کی پڑی ہوگی، یعنی کہ یہ تو دنیا کا نظام ہے کہ آج ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، وہ اتنا دہشت ناک دن ہوگا کہ بندے کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ میرے دائیں کون ہے اور میرے بائیں کون ہے۔ حالانکہ مرد اور خواتین ان کو یک بارگی قبروں سے اٹھا کر میدان معاشر کی طرف ہانکا جائے گا، سب مل کر جا رہے ہوں گے میدان معاشر میں، خواتین بھی ہوں گی، مرد بھی ہوں گے، اور سارے کے سارے عریاں ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا کہ کسی کو کسی کی نہیں معلوم ہوگی، حتیٰ کہ حال یہ ہوگا کہ لوگ اپنے اپنے پسینے کے اندر ڈوب رہے ہوں گے۔ تو اس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں ناپ تول میں کمی کرتا ہے، جو بندہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے، اس دن وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی جب روبرو کھڑا کیا جائے گا تو اس کی رسوائی دیکھنے والی ہوگی، اس کی ذلت دیکھنے والی ہوگی۔ فرمایا وہ لوگ سارے کے سارے آ جائیں گے جن لوگوں کے ساتھ اس نے دنیا میں زیادتی کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو خود آگاہ کرے گا کہ تو فلاں دکان پہ گیا تھا تو نے کہا تھا کہ مجھے 1 کلو چینی دے دو، جب اس دکاندار نے چینی 1 کلو دی، پیسے 1 کلو کے لے لیے، لیکن جب
جب چینی دی وہ چند چھٹاکی کم تھی، یعنی کہ اس نے ناپ تول میں ایسا کوئی انتظام کیا کہ جس سے دینے میں چیز کم محسوس ہو، دینے میں کم چیز جائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے فلاں دکاندار نے دنیا میں تیرے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ دکاندار معاشرے میں فلاں کونے پہ کھڑا ہے، جا کر اس سے اپنے حق کا مطالبہ کر۔ وہ بندہ اس کو جا کر پکڑے گا، دکاندار کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں لائے گا اور کہے گا یا اللہ دنیا میں اس بندے نے میرا حق مارا تھا، اب مجھ کو اس سے میرا حق لے کر دے۔ اللہ فرمائے گا وہ بندے اس کو اس کا حق لوٹا۔ وہ بندہ کہے گا دکاندار مالک میں اب کہاں سے دوں، وہ دنیا کا معاملہ تو اور تھا اعمال کا، آج تو میں اس کا حق کیسے دے سکتا ہوں؟ اللہ فرمائے گا اس کا حق دینے کا ایک انتظام میں نے کیا ہوا ہے۔ یا اللہ وہ کیا؟ اللہ فرمائے گا تیرے نامہ اعمال سے اتنی نیکیاں نکال کر اس بندے کے نامہ اعمال میں ڈالی جائیں گی اور اس کے اتنے گناہ اٹھا کر تیرے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں گے۔ اے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم سارے مسلمان ہیں اور بیع و شراء میں، لینے دینے میں ہم کو معاملہ کرتے ہوئے اسلام کو دیکھنا ہے، قرآن کو دیکھنا ہے، اللہ کے فرمان کو دیکھنا ہے۔ آج اس دنیا کے مال کو اکٹھا کرنے کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ زیادتی مت کیا کرو، اپنے مسلمانوں کے ساتھ ظلم مت کیا کرو۔ ناپ تول میں خصوصاً اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا شعیب علیہ السلام کی قوم پر صرف عذاب آنے کا ایک ہی سبب تھا کہ وہ قوم ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی نے بار بار سمجھایا کہ ناپ تول نہ کیا کرو، ناپ تول میں کمی بیشی نہ کیا کرو، لیکن شعیب علیہ السلام کی قوم باز نہ آئی۔ جب باز نہ آئی اللہ کا عذاب آیا اور عذاب نے آ کر ان کو خاکستر کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ یہ جو آپ آج ریچھ دیکھتے ہیں نا اور بندر دیکھتے ہیں، یہ جانور نہیں ہے، حقیقت کے اندر یہ انسان ہے جن پر اللہ کا عذاب آیا اور رب نے چہرے مسح کر کے رکھ دیے۔ یہ آج اپنے اس مقدر پر ناز اور فخر کرو کہ تم کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی آخر الزمان کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ اللہ کے محبوب نے، سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعائیں کی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے پیارے خدایا پہلی قومیں جب گناہ کرتی تھی نا تو بعض لوگوں کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا۔ ایک بندے نے رات میں گناہ کیا، جب صبح بیدار ہوا تو فرشتے اس کے دروازے پر باہر لکھ دیتے تھے یہ چور کا گھر ہے، یہ ڈاکو کا گھر ہے، یہ زانی کا گھر ہے، یہ بدکار کا گھر ہے، یہ مسلمانوں کو یا لوگوں کو دھوکہ دینے والے کا گھر ہے۔ اور بعض گناہ گار ایسے ہوتے تھے جب وہ گناہ کرتے تھے تو فرشتے ان کے پیشانی پر لکھ دیتے تھے کہ یہ فلاں بندہ ہے، یہ فلاں بندہ، مطلب ڈائریکٹلی فوراً اللہ تعالیٰ ایکشن لیتا تھا اور اس بندے کو رسوا کرتا تھا جو بندہ اللہ کے احکامات کے خلاف جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے دعا کی میرے خدایا میری امت کا معاملہ قیامت تک پینڈنگ کر دے، روک دے۔ میری امت اگر گناہ کرے گی یا اللہ نہ تو ان کے چہرے پہ لکھنا، نہ ان کے دروازے پہ